مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بابا سے بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرت گرامی، تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ذات خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک و قادر ما فخر ارض و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید شجاع سرور انبیاء نیر تابا شہنشین مہبشاں شاہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا ما اوہا شاہد ما توا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام وزیر احتشام سامعین کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین مجلس کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اگر انعامات کا نزول کیا ہے، اپنے بندوں پر اگر اپنی نوازشات کا نزول کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کیا ہے. اللہ پاک کی طرف سے اس کے نیک بندوں پر آنے والی آزمائشیں جو ہیں اور ان کے اندر جو بندہ ہے اپنے رب کی دی ہوئی آزمائشوں پر جب پورا اترتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے اور عزت و مقام و مرتبہ کے ساتھ نوازتے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قدم قدم پر آزمائشوں سے گزرنا پڑا. انہیں آتش نمرود میں ڈالا گیا. انہوں نے صبر و رضا کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو انہوں نے صبر و رضا کا مظاہرہ کیا. خداوند قدوس کی رضا پر اپنا وطن چھوڑا، پھر حکم خداوندی پر اپنے ننھے اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فاران کے جنگل میں چھوڑ آئے. ان آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور امتحان میں آپ کو داخل کیا، اور وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام
چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. تمہارا اور میرا خواب ہو سکتا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے شیطانی وسوسہ ہو، لیکن نبی کو آنے والا خواب وحی الہی ہوتا ہے. چنانچہ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے حاجرہ میرے اسماعیل کو تیار کر دو، میں نے اس کو اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے. جناب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ننھے اسماعیل کو تیار کرتی ہے، آپ ان کو نہلا کر آپ کے ساتھ روانہ کرتی ہے. اسی وقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک چھری اور رسی کو لے لیتے ہیں اور دونوں باپ بیٹا میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہوئے میٹھی میٹھی الفاظ میں محبت بڑے انداز میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر جب گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہے ادھر شیطان دائیں بر دیکھتا ہے، ادھر اللہ کا نبی خواب کو پورا کرنے کو اتر رہا ہے، ادھر شیطان دائیں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے نقل جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے اے اسماعیل کیا تجھے معلوم ہے، کیا تجھے علم ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کس جگہ لے کر جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں میرا باپ مجھے اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جا رہا ہے. تو آگے سے شیطان کیا کہتا ہے نہیں وہ تو تمہیں اللہ کے حکم پر اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. جب آپ نے شیطان کے یہ الفاظ سنے تو آپ کیا فرماتے ہیں اے شیطان تو شیطان ہے بھاگ جا. اگر میرا باپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے پھر یہ ایک جان کیا اسماعیل کی اگر ہزاروں بھی ہو تو اللہ کے نام پر قربان کر دو. حضرات محترم جب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مار کھانے کے بعد اب وہ آپ کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اے حاجرہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ہاں وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے دوست کی دعوت پر گئے ہیں. تو آگے سے شیطان کیا کہتا ہے نہیں وہ تو اس کو رب کی رضا پر اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو ادھر بھی شیطان کو وہی جواب سننا پڑا. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں ہاں اگر رب ذوالجلال کا حکم ہے اگر اس کی رضا یہی ہے کہ میرے اسماعیل کو مان رہا ہے ہاں تو سوچ یہ ایک اسماعیل کیا اگر ہزاروں بھی ہو تو میں انہیں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. حضرات محترم جب شیطان آئی والدہ اور بیٹے کی بارگاہ سے مار کھانے کے بعد جب اسے کوئی اور طریقہ نظر نہ آیا تو اب وہ جناب ابراہیم کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر کہتا کیا ہے اے ابراہیم خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں، تم کیا خوابوں کے پیچھے لگ کر اپنے ننھے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے چلے پڑے ہو؟ اے ابراہیم خواب جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل پڑے ہو، یہی تمہارا بڑھاپے کا سہارا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور یہ کہہ کر اس کا مار دی اے شیطان آئی شیطان ہے جو مجھے میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں اور اس کے احکام کو بجا لانے میں روک رہا ہے. کیوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو وہ کنکریاں ماری تو شیطان جو ہے وہاں سے فرار ہو گیا. حضرات محترم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے قرآن کریم کے الفاظ ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. حضرات محترم
جب جناب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں اس کے حکم پر قربان کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے بتا تیری رضا کیا ہے؟ آگے سے اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ آگے سے آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ اب وہ جواب جو ہے وہ جو مانگی ہوئی دعا تھی ابراہیم کی، اے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو آگے سے رب عزت اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل تیری دعا قبول کر رہا ہوں، تیری دعا قبول کر رہا ہوں، مگر ترمیم کے ساتھ۔ ترمیم کیا ہے؟ ترمیم وہ ایک الفاظ بھی ہے، وہ ایک حرف بھی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے خلیل تیری دعا بھی قبول کر رہے ہیں، ہم تجھے نیک اولاد دیں گے، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صالح بھی ہوگی، وہ حلیم بھی ہوگی۔ حلیم ایسی اگر تو چھری کے نیچے لٹا دے اور پوچھے اے میرے بیٹے بتا رضا کیا ہے، آگے سے حلاوت کا ایسا تجھے جام پلایا ہوا جو ہم نے تھا سے آگے سے جواب ایسا دے گا اے ابراہیم اگر تو چھری بھی گلے پہ رکھ دے تو اس نہ کرے۔ حضرات محترم وہی نقشہ ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ حضرات محترم جناب ابراہیم پوچھتے ہیں اے میرے بیٹے بتا رضا کیا ہے، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے بجان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا، رب الجلال کی رضا جس چیز کے اندر ہے، آپ کو جس کام کا کرنے کا حکم ملا ہے آپ کر گزریے، کیوں؟ انشاءاللہ من الصابرین، ضرور آپ مجھے صبر کرنے والے ہو پائیں گے۔ حضرات محترم یہ مکالمہ جب سنا قلندر لاہوری نے شہر سیالکوٹ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا وہ عظیم درویش کون جس نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی روح کو پھونکا؟ کون؟ وہ اقبال جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو برصغیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے جبر و ستم سے انگریز کی غلامی سے نکلنے کے لیے جس کے اندر مسلمانوں میں ایک آزادی کی نئی روح کو پھونکا، وہ اقبال جو عاشق رسول بھی ہے، جو فناف رسول بھی ہے، جب اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، جب وہ ان الفاظ پر پہنچا باپ اور بیٹے کے عظیم مکالمے پر آیا، جب باپ نے پوچھا اے میرے بیٹے بتا تیری رضا کیا ہے، آگے سے جناب اسماعیل کا جب جواب سنا یا بطف الماتو عمر ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے بجان کر گزریے کیا وہ کام جس کا آپ کو کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرات محترم اگر آپ یہ ذرا کے لیے سوچیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو بچپن میں اپنے گھر سے اللہ کے حکم پر ایک وادی میں چھوڑ آتے ہیں اور بچپن گزرنے کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں اور آ کر اللہ کا حکم بتاتے ہیں تو آگے سے جواب میں تاخیر نہیں ہوتی، جواب میں کوئی بدل نہیں ہوتی۔ حضرات محترم یہ مکالمہ سننے کے بعد قلندر لاہوری کا قلم اٹھا تو کیا لکھتے ہیں؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات محترم یہ بات سننے کے بعد دونوں باپ بیٹا اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے سے فرمایا اللہ کی راہ میں اپنی گردن بچھا دو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری چند باتیں سن لیں۔ وہ کیا ہے؟ مجھے ذبح کرنے سے بیشتر مجھے اچھی طرح باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اپنے لباس کو میری طرف سے سمیٹے رکھنا تاکہ میرا خون اچھل کر آپ کے کپڑے رنگین نہ کر دے اور میرے اجر میں کمی نہ آ جائے۔ چھری کو اچھی سے تیز کر لیں تاکہ کیا ہے کہ تیزی سے حلق پر چل جائے اور آپ کو دقت نہ ہو، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ شفقت فطری حائل نہ ہو۔ میرے ذبح ہو جانے کے بعد میرا کرتا میری والدہ کو پہنچا دیجئے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دل پر رخص جگر نور نظر کی یہ باتیں سنی تو آنکھیں نمراد ہو گئی، بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا تمہاری ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ حضرات محترم چنانچہ باپ نے اپنے بیٹے کو رسی سے باندھ کر منہ کے بل لٹا دیا، چھری تیز کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ
باندھ لی, جیسا قرآن کریم کے اندر موجود ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں نے حکم مانا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. شاعر اسلام حفیظ جلندری کا قلم اٹھتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں, بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا, چھری پتھر پر رگڑی اور ہاتھ کو خلقوم پر رکھا. زمین سہمی پڑی تھی, آسماں ساکی تھا بیچارہ, کیوں نہ اس سے پہلے نہ اس سے بے شکل پہلے دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ. چشم فلک نے اس سے قبل یہ منظر نہ دیکھا, کبھی یہ آسمان والوں نے منظر نہ دیکھا کہ ایک مقدس باپ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کے لیے اپنے بیٹے کو بارگاہ الہی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. المقصد وقت کی دامن گنجائش نہ ہونے کے پیش نظر میں اپنی بات کو سمیٹنا ہو اور اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت محترم جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں لٹایا اور رب ذوالجلال نے آپ کے فدیے کے لیے ایک دمبے کو, جنتی دمبا جو بھیجا ہے وہ آپ کے ذبح کے بدلے میں ذبح کروایا اور اس کو امت مصطفیٰ کے لیے قیامت تک باقی چھوڑا اور ملت محمدیہ اور امت محمدیہ کے لیے اس کے اندر اجر و ثواب کا جو ہے دار و مدار رکھا ہے. حضرات محترم, ایک روز نبی کریم اور نہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ, قال ہی سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت محترم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے والا حکم قرآن مجید کے اندر فصلی لربک وانحر, اور اے پیارے نبی اپنے رب کی نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق ایک فرمان جو ہے آپ کا ذرا ذہن نشین کر لیجئے. نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ کیا ہے کہ بس اپنے قربانی کی جو جانور ہیں ان کی خوب خدمت کیا کرو, ان کو خوب موٹا تازہ کر لو. کیوں؟ عظیمو حسینو اوقار سمینو دحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم, اپنی قربانیوں کی خوب خدمت کیا کرو, ان کو خوب موٹا تازہ کرو کیونکہ وہ پورے صراط میں تمہاری سواریاں بنے گی. حضرات محترم, آج کا عید الاضحیٰ کا یہ اجتماع روحانی اجتماع اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا کی خاطر قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی زندگی اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.